بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت رحمة مهداة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درشار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، اور جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، تو قمر کی روشنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی۔ محمد از تو می خواهم خدا را، خدا را از تو عشق مصطفیٰ را۔ ایک مرتبہ بلا دروشی پڑھ لو محبت نال سارے ازگار۔ گرامی منزلت معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، جمعہ دا مختصر جیا وقت ہے، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، جڑی سورہ مبارکہ دیاں دو ترے آیات تلاوت کی دین،
انہاں دا شان نزول اور لفظی ترجمہ تسا حضرات دے سامنے پیش کرنے دعا فرمے سو اللہ تبارک و تعالی میں عاجز کو شرح صدر نال بیان دی توفیق نصیب فرماوے اور میرے بیان کرن توالے سنن دے بعد اللہ فریقین کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ دوستو تساں سارے جانتے ہو کہ میرے آقا دی اس دنیا تے آمد دا مقصد خدا دی مخلوق کو اللہ دی ذات دی سنان کراونا اور جتھا میرے آقا دے سارے اتے اتنے احسانات کہ اساں شمار نہیں کر سکتے، لیکن سب تو بڑا حضور دا احسان سارے اتے اے ہے کہ میرے آقا نے ساکوں اللہ دی ذات دا رستہ دکھائے، توحید دا رستہ دکھائے۔ کہ میرے آقا دی آمد تو پہلے لوگ پتھروں کو پوجے دے پائے ہن، کنیاں جھنڈیاں انہاں دی پوجا پاٹ کرے دے پائے ہن۔ ابو جہل نے ہکری مار آکھیا اے محمد کریم یا ساکو اپنا خدا دکھا یا آسان خدا دیکھ۔ میرے آقا نے فرمایا میرا اللہ اوندا دیدار تے کلیم اللہ بھی نہ کر سکے منگن دے باوجود، چلو میں آنا سنم کدے دے اندر رب واڑے دے اندر۔ ابو جہل میرے آقا کو گھن کے گیا، نالی دی ضروریت بھی ہے، اے اگھاں ود کے بتاں دے چرنیاں دے اندر قدمہ دے اندر سر جھکا دیتوں نے تے ابو جہل لٹھا کہ اے پتھر اگھاں ود کے میرے مصطفیٰ دے قدمہ دے اندر جھک کے تے سونے کو سلامیاں پہلے دے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے نہیں منیا۔ تو میرے محبوب نے جب اللہ دی توحید دا غلغلہ بلند کیتا، نتیجہ کیا نکلیا؟ دوست دشمن بن گئے، اپنے بیگانے ہو گئے، الصادق والامین آکھن والے مختلف افتراء تے الزامات بدھن لگ گئے۔ جو حربہ کر سکتے ہیں میرے آقا دے اتے روا رکھیوں نے، جب کوئی انہاں دی تدبیر کارگر ثابت نہ تھائی، ول مکے دے اوباشاں بدماشاں کو حضور علیہ السلام دے پچھو لالیتوں نے آکھن لگے جتھا حضور بنجن اللہ دی وحدانیت بیان کرن تساں آکھائے نعوذ باللہ اے پاگل ہے، اے مجنون ہے، اے دیوانہ ہے، اے کملہ ہے۔ پیچھے کملے تے پاگل دی گال تے کوئی بندہ اعتبار نہیں کرے گا، ہر بندہ جلے سمجھ دے بھی یہ کملہ ہے، پاگل ہے، وادن چھوڑو جی، ان دی کوئی گال گھن ہوئی نا۔ یہ میں قرآن بیٹھا بیان کرے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، فطری تقاضا
جب کوئی بندہ کہیں کو منہ دے اتے یہ جملے آکھے ہر بندہ پریشان ہو ویندے محزون و مغموم ہو ویندے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والنگاہ کی دیئے میرا اللہ میں ہور تینا کو کچھ نہیں آکھیا صرف اتنا کچھ آکھنا کہ قولو لا الہ الا اللہ کوئی گال نہیں کڈی کوئی مندہ نہیں علایا کوئی غلط گفتگو نہیں کی تھی کوئی نعوذ باللہ ایسی گل نہیں کی تھی جڑی شرع شریعت یا اخلاق دے خلاف ہوئے بس آکھیا تے ہی ہوئے کہ لا الہ لا الہ میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اساں تساں تے بس کلمے کو دھکا دیتی ودیں آئے کلمہ پڑھی ودیں آئے میاں کلمہ گو آئے لیکن وہ عربی دانن عربی زبان کو سمجھ دے آن وہ سمجھ دے آن کہ لا الہ آکھ کے اے محمد کریم ساکوں کیندہ بوہا چھڑوامنا چاہدن تے کیندے دروازے تے گھرناونا چاہدن بال سمجھ آنے کی آج جو لوگ یہ اللہ والے فقیر درویش تبلیغ جماعت والے آئے ودے ہوندن ہنا دے بسترے چاک کے بیر سٹ چھڑیندن مہمانداری دا بھی لحاظ نہیں کریں دے کیوں وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ آدن میاں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہے اور اللہ کے ماں سوا کسی چیز کچھ بھی نہ ہونے کا یقین یہ دل میں پیدا کر لو یہ میں ہے گال کوئی نہ کریں ڈٹھے ہوئے جماعت آلے کہیں کو بندے کٹیں دے بدے ہوں کہیں دے نال سخت رہیں دے بدے ہوں بولو گے صحیح بھائی ہیں نہیں تو میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبینہ لوگاں نے نعوذ باللہ مجنون آکھیا دیوان آکھیا میرے آقا مغموم ہوئے نا تو سا غم زدہ ہوں تو عزیز و اقارب رشتہ دار تارے غم میں شریکوں کے غم زدہ تھی سن میں مغموم ہوا میرے قریبی پریشان تھی سن میرے آقا پریشان ہوئے خود اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب ذرنی والمکذبین ذرنی والمکذبین فرمایا ہون تساں ایک پاسے تھی بجنو فرمایا میں جانا تے اے جانن میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں انہوں نے جب گفتگو کی تھی میرے مالک نے قرآن نازل کی تھا سورہ نور نازل ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ نون والقلم وما يسطرون اے میرے حبیب میں کو قسمیں قلم دی میں کو قسمیں اس دوات دی اللہ تو قسمہ کیوں چاہنے تیرے کلو سچا تے بھی یا کوئی نہیں ہے فرمایا مختلف مقامات تے کتنی اللہ قسم چاہنے کہ والضحا کتنی یادے واللیلی اذا یغشا کتنی رب فرمینن لا اقسم بہذا البلد وانت حل بهذا البلد کتنی فرمینن فلا وربکا یہ اللہ
قسماں چاہتے کیا چاہتے تھوڑی میری قسم ہوندی ہے بے کو اعتبار دیوان واسطے تے اللہ جائے مقام تے قسم چاہتے نا اتھاں مالک کائنات اون ہستی دی اون ذات دی شان کو رفعت تے بلندی تے مقام بہت زیادہ اچا کر کے دکھاونا تے لساونا ہوئے پیچھے اتھاں اللہ پاک قسم چاہے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ زندہ باد۔ تو اساں علماء دیوبند کے خادم ہیں، سادہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ اتے اللہ اپنی ذات دے اندر بے مثل تے بے مثال ہے۔ اللہ تو بعد اگر کوئی ہستی عظمتاں تے شاناں تے مقاماں تے رفعتاں تے بلندیاں دی مالک ہے تے وہ آمنہ دلال حضرت محمد مصطفیٰ اپنی مصطفی دے اندر بے مثل تے بے مثال ہے۔ باقی رہی اگلی گال تہاڈی عقل محدود ہے، میری عقل محدود ہے، مولوی دی عقل محدود ہے، پیر دی عقل محدود ہے، ولی غوث قطب دی عقل محدود ہے تے آمنہ دے لال دی شان لا محدود ہے۔ لا محدود شے محدود مقام دے اندر پوری نہیں بل سکتی۔ میری گال سمجھ نہیں آتی بھئی؟ اس واسطے آتے ہیں شان جانے تے شان دیون والا جانے، مقام جانے تے مقام گھنن والا جانے۔ اساں تے یہ کچھ کرنے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اساں بحث و تمحیص زورن بولو نہیں کرنی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مالک کائنات نے فرمایا نون والقلم، میں کو قسم ہے اس قلم اور دوات دی کہ جب قلم لکھ دیئے کی میں لکھ دیئے مولانا دوات دے اندر سیاہی ہوں دیئے تے قلم بڑے دے ہیں سیاہی مل دیئے دوات کولو تے قلم و تگاں لکھ دیئے اشارہ ہا اس بات دی طرف کہ میرے محبوب آمنہ دلال ہدایت میرے کولو گھندن جی میں قلم سیاہی دوات کولو گھندیے ایمیں میرے محبوب جڑینا او احکامات میرے کولو گھندن مقامات میرے کول گھندن۔ فرمایا میرے بغیر میرا محبوب علیحدہ نہیں بولیندہ نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اے او بولندن جو میں بولینا انہاں دا بولیا گویا میرا بولیا ہے، انہاں دی مرضی میری مرضی تے میری مرضی انہاں دی مرضی۔ سمجھ آئی؟ نون والقلم، والقلم اللہ قلم ایڈی چھوٹی جی چیز ہے تو قرآن انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں دا تذکرہ کریں دے۔ مشرک اعتراض کرن لگن دیکھو جی یہ توڑا قرآن ہے یہ دیکھ کی تھائیں توڑا خدا مچھران دا ذکر کریں دے کی تھائیں مکھیاں دا ذکر کریں دے۔ بھلا ایک ایسی کلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ جلا مخالف ہوں دے نا وہ چھوٹی چھوٹی چیز لبدا بیٹھا رہا دے جی میں تساں مولوی دے پیچھوں نماز پڑھ دے نا بھئی پچھوں امام دے اللہ اکبر بھئی پچھوں آ کے تے مولوی دے پچھوں پائے دے حضرت صاحب 10,000 تنخواہ یہ موٹر سائیکل کتوں آئے؟ حضرت صاحب
ایک کاٹن دے کپڑے تو اگو لگے ہوئے ہیں خیر تا ہے یہ میں ہے یا نہیں ناراض نہ تھی وہ میری گال دیتے نماز ہوں امام دے بچھو پڑھ کے باہر نکل سوں تو سب تو پہلے گلہ بھی اس امام دا کرے دیں شکوہ اس امام دا کرے دیں ان دی ہر چیز دے ہوتے اعتراض کرے دیں ہیں کیوں سارے دلی جو دی عظمت نہیں ان دا مقام نہیں ازاد ملہ کھڑی شائن اے ملوانے اے ملڈو یعنی سدھا نہ ہی نہیں گھننا میرے دوستو میرے بزرگوں یہ مولوی جڑا ہے نا یہ عام شے نہیں ہے اللہ دی قسم جی میں مسجد ہے دی نسبت مسجد نبوی دے نال ہے یہ ممبر ہے عام جھاتے رکھوں کرسی ہے جب اتھاں آسی ہے ممبر ہے اس ممبر دی نسبت ممبر نبوی دے نال ہے اس ممبر تے بہ کے میرے آقا خطبہ دے دے ہن صحابہ خطبہ دے دے ہن اولیاء اللہ محدثین بزرگان دین خطبہ دے دے ہن او شان والے ہن اس مولوی دی نسبت بھی ایویں انہاں اولیاء اللہ تے بزرگان دین دے نال ہے اعتراض نہ کیتا کرو این جیسا تمہارا ہمدرد خیر خواہ کوئی نہیں ہے جب ساری دنیا تو کو جواب دے ویندی ہے تمہارا بال جم دے کان وچ اذان کون دے دے بولو مولوی 3-4 سال دا بچہ تھی دے اللہ رسول دنا کلمہ قرآن کون سکھے دے علیندے نہیں وے ناراض سی گئے میرے خیال یہ نا کون سکھیں دے مولوی سکھیں دے جوان تھی دے بھی تورا نکاح کون پڑھویں دے جی بندہ بیمار تھی دے ڈاکٹر جواب دے گئے حکیم طبیب جواب دے گئے جلے سب جواب دے بیندن سکرات لگی ہو دیئے روح نہیں پرواز کرے دی وہ میرے آدھن حافظ صاحب مولانا صاحب مہربانی کر تشریف گھرنا سورہ یاسین دی تلاوت کر تاکہ مشکل آسان تھی ونجے مجھے کہونا دے بولو نا بندہ دنیا تو ٹر دے تو تے کفن دے کپڑے دا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ مرد دے کتنے کپڑے ہیں تے عورت دے کتنے کپڑے ہیں کفن دے والا تعالیٰ بیٹھا کون رسیں دے نماز جنازہ کون پڑھیں دے بولو قبر دے اندر کون لہیں دے بھرا بند رشتہ دار سجے کھبے کھڑے ہوندن ایک قبر اتر کے تھوڑا منہ قبل دو ودا کرے دا ہوں دے بعد دے اندر کھڑ کے دعائیں ودا پڑھتا ہوں دے یہ کون ہے مولوی ہے ٹھیک ہے نا اعتراض نہ کیتے کرو نہیں سمجھ آنی کوئی میں گزارش کر رہا میرے دوستوں میرے بزرگوں مشرکین مکہ اعتراض کریں کہ تولا اللہ کیسا ہے مکھیاں دے ذکر مچھراں دے ذکر قرآن پاک دے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها اللہ اے لحاظ نہیں کرے نا اے حیا نہیں کرے نا کہ مچھراں دا ذکر قرآن اچ کیتے فرمایا لوگوں تو کو پتہ لگ بنجے تو آج کل موسم آ رہی ہے مچھردانیاں تے جالیاں لاؤ جتنا زور لاؤ اگر ادھی رات دے بعد 4-5 دانے مچھردانی دے اندر گھس وجن تے لگ پتا ویندے یہ ہے کہنا ملکے تے خانے علامہ تے چودھریے ایک آنکھ آرام دن اندر سن لکھا کچھ بھی نہ آکھے تے یا کانی جڑے پون پون دی آواز ہے کوئی روک سکتے مکھیے اساں حقیر سمجھ دیں گے ہے بھی حقیر لیکن اللہ دا قرآن آدھے فرمایا وَإِن يَسْلُبْ هُمُ الزُّبَابِ
شيئا لا يستنقذوه منه۔ اے مولوی صاحب تو حلوہ کھاندا بیٹھے، اگر مکھی آ کے تیرے حلوے چوں تھوڑی جی چیز چاہ کے لگی ونجے، تو مٹھائی کھا رہے تھوڑی جی مٹھائی چاہ کے لگی ونجے، فرمایا ہن زور لاؤ پچھوں لگ بھج دھرک سکوٹر موٹر سائیکل گھننا، فرمایا ای مکھی کول جڑی چھک گئی ہے واپس نہیں کر سکدا۔ کوئی کر سکتے؟ اللہ دا قرآن آدھے لا یستنقذوہ منہ، لا یستنقذوہ، ذرہ ہی جو گھن گئی ہے نا واپس نہیں گھن سکتے، کیوں؟ ضعف الطالب والمطلوب، وہ بھی کمزور تھے تو سبھی تے میں اللہ طاقتور ہوں، میں اللہ۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ قسم چہنا پہ، نون والقلم، قلم اگر پرائمری جماعت دے بچے دے حد دے اندر ہوئے ہوندی اور عظمت بن دیئے، اگر میٹرک دا بچہ قلم لال لکھے ہوندی شان اور بن دیئے، اگر ایف اے بی اے والا او قلم نال تحریر لکھے ہوندی عظمت بئی بن دیئے، اگر یا قلم پرنسپل دے اندر ہوئے تے ہوندی عظمت تے مقام بھی یا بن دے، تے میں آکھاں اگر یا قلم میرے رب دے ہاتھ دے اندر ہوئے، کہیں دے ہاتھ دے اندر جو اللہ دا پہ نون والقلم، یہ اکثر صحافی کوئی بیٹھا ہوئے ناراض نہ تھی وے یہ آیت اپنے ہوتے فٹ کی تھی ہوتے ہیں بھئی تواری قلم سچ لکھے یا کول لکھے، اللہ فرمیندے والقلم، یہ قلم میں میرے حد دے اندر تواریاں کلمہ کاغذ تے تحریراں لکھیں، چمڑے تے لکھیں، پہاڑاں تے لکھیں، زمین تے لکھیں، میں اللہ جے اپنی قلم نال محمد دے چہرے دیاں تحریراں لکھیں، سونے دے نور نبوت دیاں تحریراں اگر دیکھنیاں تو نبوت دا چہرہ پڑھو، حضور دا چہرہ پڑھو۔ او میرے دوستو میرے بزرگو او میرے پیارے ساتھیو، اللہ دی قسم اٹھا کے آدھا تو سانتے میں نبوت کو پڑھے کتاباں دے اندر تفسیراں دے اندر، تو سانتے میں نبوت کو پڑھے حدیثاں دے اندر، صحابہ او لوگ جنہاں نے نبوت کو پڑھے حضور دے رخ انور دے اتے تے حضور دے چہرے دیا تحریراں دے اندر، کہ عام چہرہ نہیں، وہ اے چہرہ ہے جن دے اندر اللہ دی کبریائی دا جلوائے، اے او چہرہ ہے جن دے اندر انوارات ربانی دا جلوائے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں احادیث دے اندر آندے بہت سارے حضور دے دشمن میرے آقا دا امتحان گھنڑن، لیکن جب حضور دا چہرہ انور ڈٹھن آدھن ساکوں پوچھن دی ضرورت نہیں پیش آئی، بس رخ انور دیکھ کے تے مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیاں دے بہت بڑے عالم ہیں، آدھن دلی کئی سوچ کے آیا میں تورات دا عالم ہوں، زبور دا انجیل دا عجمن کے دیکھ سائے محمد کریم جو آدھن میں اللہ دا رسول ہوں، لیکن فرمینن جب میں آیا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا رخ انور ماہ تاباں کو ڈٹھے میں بے ساختہ زبان چ نکلے، ما ھذا وجہ کذاب، یہ چہرہ کہیں جھوٹے دا چہرہ نہیں، کہیں غلط بندے دا چہرہ جو سارا عقیدہ ایمان ہے۔ ساری دنیا سچ کو تلاش کریں دیئے، مولوی سچ کو تلاش کریں دن، پیر ولی غوث قطب سچ کو تلاش کریں دن، سچیاں کو تلاش کریں دن، تے سچ اگھاں ود کے میرے آقا دے قدمہ کو تلاش کریں دن۔ فرمایا نون والقلم، فرمایا اس قلم نے نبوت دے چہرے دیاں
تحریراں لکھیاں میرے دوستو میرے بزرگوں اس واسطے میں یاد آنا کہ میرے آقا دا چہرہ میرے محبوب دا چہرہ اے اللہ دیاں جو تحریراں لکھیاں ہوئیاں خدا دی قسم ہی دا مقام پوچھنے تے صحابہ کرام کو پوچھو حدیث پاک دی اندر آندے میری تہاری اماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ حضور کی خدمت دے اندر بیٹھیاں تھیاں رات دا وقت سائیں کو مروڑے دے رہیاں چاندر آسمانہ تے کوئی نہیں تارے ہی تارے اما سائن پوچھ دیاں ناقا یہ تاریاں دی تعداد کتنی ہے حضور فرمائن عائشہ وما یعلم جنود ربک الا ہو اے اللہ دا او لشکر ہے جو ہی دی تعداد خدا دے سوا کوئی نہیں جاندا میری اماں عرض کریں دیاں آقا چاہے رساؤ انہاں دی تعداد تے کوئی نہیں جاندا تاری امتی چوں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جن دیا نیکیاں انہاں تاریاں دے برابر ہوئیں میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں عائشہ میرا عمر ابن خطاب جیڑا ہے نا اے فاروق اعظم جیڑا ہے ان دیا نیکیاں انہاں تاریاں کول بھی زیادیاں میرے اماں دے چہرے تے ایک رنگ آئے تے گزر گئے میرے محبوب نے فرمایا عائشہ میں بھانپ گیا شاید تو اپنے ابے دے بارے پوچھنا چاہنی ہے ہاں ہاں آقا باپ ابے دے بارے پوچھنا چاہنی ہے حدیث پاک کی چاندے حضور ستے پہ ہم تے اٹھی بیٹھن ستے ہوئے جی میں تمہارے موبائل تے گھنٹی بجے نا تے دیکھو میرے استاد دا فون آئے میرے مرشد دا فون آئے بندہ ادبن ان فون کو بھی ستے نہیں سندا بلکہ اٹھی باندھے بلکہ عظمت دا تقاضا فرمایا جب ابو بکر دا نہ آئے حضور ستے ہوئے اٹھی بیٹھن اٹھی کے فرمائنے عائشہ سن یہ سارے تاریاں دی تعداد ایک پاسے انہاں تاریاں کولو ودھ کے حضرت عمر دیاں نیکیاں ایک پاسے تے تیرے ابے ابو بکر دی غار سور والی او ہیک رات کہ جائیں رات دے اندر اون ڈائریکٹلی میں محمد دے نبوت والے چہرے دیاں تحریراں کو پڑھے فرمایا جی میں معراج والی رات میرے اللہ نے میں کو آکھیا اے محمد اج میں بھی کلا تے تو بھی کلا کلیاں بہ کے تے میں رب دے انوارات تے میرے تجلیات دے مزے گھن اور کوئی نہیں فرمایا ایویں ہجرت والی رات بھی ابو بکر صدیق کو میں آکھے ابو بکر میں بھی کلا تے تو بھی کلا کلیاں بہ کے رج کے سیر ہو کے دل بھر کے میں محمد دے چہرے دیاں تحریراں پڑھ حضور فرمائیں عائشہ وہ تے ترائے راتا ہن فرمایا عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں تیرے ابے دی اوہی رات دی اے نیکی مقابلہ تے برابری نہیں ہو سکتی یار کسی ناراض ہی نہ تھی ونجو جی یہ میں لگا ویسا تو تمہارے نال بیٹھے نے مول صاحب میں تو گیا تھا بیٹھا میرے دوستو میرے بزرگوں وقت دی پابندی ایک اچھی قوم دا شعار ہے اساں آدھے ہیں اللہ نے نماز جو بنائی ہے نا فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا فرمایا نماز میں مومنہ تے فرض کیتی ہے لیکن وقت مقررہ دے اندر فجر دا ایک وقت ہے ایک بندہ دوپہرے ویلے آکھے میں فجر دی نماز کھڑا پڑھدا تھی سی نہیں ہے ظہر دا ایک وقت ہے عصر مغرب دا ایک وقت ہے اسا خود آخدے ہیں لیکن ایک گیلا کرنے ہیں بھئی تساں بھی ذرا وقت تے تشریف گینائے کرو تساں آدھے ہوں میرے جلے خطبے دا ٹائم تھی دے بس ویسوں دو فرض ادا کر کے ولیا سو
پچھو دکان ہے، پچھو تجارت ہے. بھائیوں ناراض نہ تھی بھائی. اللہ نے جمعے والی نمار آکھے اذا نودی للصلاۃ، ایمان والو جلے جمعے دی اذان آ ونجے فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ دے ذکر دو، دوڑ کے آؤ، بھج کے آؤ. وذر البیع، بیع شراء دکانداری ختم کر دو. اگر اون ویلے بیع شراء کرے سوں یہ حرام تھی سی. اللہ دا قرآن آدھے میں نہیں آتا کیا تھی سی. یہودیان انہوں کو حکم ملا ہفتے الدمار عبادت کرائے تو سارے واسطے تو چلو ایو گھنٹہ ڈیڑھ نا انہوں واسطے پوری نمار آئی، اور کوئی کام نہیں کرنا. مچھی پکڑے دیں انہوں ڈٹھے کہ اسد انتے ویدیں ہفتے الدمار مچھی اتے ترپ دیے. کیا کی تو نے ہیلا کی تو نے پاسے کنے تالاب بنا دیتے نا وچو رستے. چلو جمعہ الدمار مستی انہاں تالاباں کٹھی تھی ویسی مت اساں ہفتے الدمار کٹھی تھی ویسی مت اساں اگلی دیمار پکڑ گھنسوں. انہاں دے اس عمل دے اتے اللہ دا عذاب نازل تھی. کیا تھے یہ تے حضور دی برکت ہے، سائیں دی برکت ہے. تو میں بچے بیٹھے ٹھیک ہے نا. کوشش کیتا کرو. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دنیا دے اتے سب تو بہترین جا مسجد ہے. بہترین جگہ کیا ہے؟ سائیں نے فرمائے دنیا دے اتے سب تو بری جگہ بازار ہے. تو جتنی دیر مسجد گزر گئے سی بہترین جھاتے وہ خیر والی ہو سی. ناراض نہیں بیٹھی دے بھائی ٹھیک ہے نا بھائی. وقت تشریف گھن آیا اللہ تو کو ایسے سونے عالم دیتے ہیں دین دا علم تو کو سنویندن. کوئی لالچ نہیں ہے، تمہ نہیں ہے. کدھیں یہ نہیں آکھیا میری تنخواہ بدھا دیو، آخر نہیں آتا. رکھی سکھی لال گزارا کرے نا. ایک آدھا منٹ تو میں گندا ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی. جگ چھڈ کے سارا آقا جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لئیے، ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی. جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لئیے، ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی. سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا، سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا، سر تاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا. ود بادشاہی تو اے ود بادشاہی تو تیری گدائی ہے، ود بادشاہی تو تیری گدائی ہے. جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لئیے، ساری عمر دی. آخری مصرع محبت نال سبحان اللہ. جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں، جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں، کسے دوا
तेरा सारी दवाई है, दीदार तेरा साड़ी दवाई है। जग छड़ के सारा तेरे नाल लईए।